السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے کس لیے فرض قرار دیے ہیں، اس بارے میں کچھ باتیں گزشتہ خطبے کے دوران میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ کہ اس سے مقصد اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے صراط مستقیم پر چل نکلے اور جہنم سے بچ کے جنت کو پالے۔ جتنی بھی اطاعات ہیں، فرما برداریاں ہیں، ان تمام کا در حقیقت یہی مقصد ہے۔ پہلے پارے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے عموماً عبادات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بالکل وہی بات جو یہاں رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے فرمائی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ جو خالق ہے اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کر لو، گناہوں سے بچ کے سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ یہ مقصد ہے تمام عبادات کا۔ روزے کا بھی یہی مقصد ہے کہ روزہ رکھ کے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، نافرمانیوں کو چھوڑ دے،
اور یہ ایک مہینے کی پریکٹس یا ایک مہینے کا یہ چلہ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے کی یہ تربیت، یہ ہمارے لیے باقی 11 مہینوں کے لیے ایک عملی اقدام کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک صحیح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار لیتا ہے، اس کے باقی 11 مہینے بھی کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں بسر ہوتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رخ بدل لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے میں اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا، وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ معصیتوں میں اور نافرمانیوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایک مہینے کی یہ تربیت ہمارے باقی مہینوں میں اثر پذیر ہوتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اس ایک مہینے کی تربیت کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور اگر یہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمارا رخ نہیں بدلا، ہمارا یہ توجہات کا مرکز اطاعت اور فرما برداری نہیں بنی، تو پھر یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقصد تھا یا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس لیے ہمیں یہ تربیت کا موقع دیا تھا وہ ہم نہیں پا سکے، اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس آدمی کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو روزہ تو رکھتا ہے، بھوک پیاس تو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اس کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا تبھی فائدہ ہے جس وقت وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا الصیام لیس الطعام من الطعام والشراب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کھایا جائے، کچھ نہ پیا جائے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے بچ جائے۔ لغو، حتیٰ کہ لغو باتیں جو ہیں بیکار بے فائدہ، ایک ہے گناہ کا کام، ایک ہے بے فائدہ کام۔ روزہ رکھ کے بیکار کام، بے فائدہ کام یہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں چاہے جائے کہ انسان گناہ کا کام کرے۔ گناہ کے کام کرنے کا ارتکاب یہ تو کہیں بڑا جرم ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد لغو کام، بیکار کام وہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بیہودہ اور بیکار جس کا کوئی نتیجہ اور کوئی مقصد نہ ہو اس کام میں الجھے رہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ فلا یرفث، کہ یہ روزہ یہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ دشمن سے بچاؤ کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک ہمارا وہ دشمن ہے جو غیر مسلم ہے، جو غیر مسلم ہے وہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ بسا اوقات مسلمان بھی مسلمان کا دشمن ہے، بلکہ آج تو اس سے بھی آگے بات بڑھی ہے۔ مسلمان کا کیا دشمن ہونا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا اور اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو کشتری بنانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔
معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب اس دشمن سے بچنے کے لیے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ ڈھال استعمال کرتے تھے۔ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے یا نیزے کے وار کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی تھی لوہے کی بنی ہوئی، بائیں ہاتھ میں اس کو پکڑتے اور دائیں ہاتھ سے حملہ آور ہوتے۔ یہ کیفیت، دائیں ہاتھ سے حملہ آور ہوتے اور دشمن کے حملے سے بائیں ہاتھ سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مومن کے لیے اسی روزے کو ڈھال کہا ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ یہ ڈھال کس معنی میں ہے؟ دشمن کے حملوں سے یہ ڈھال ہے۔ دشمن ہمارا سب سے بڑا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمیں برگشتہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر۔ اب اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ اگر اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈھال ہمارے مقصد کی۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی دی، فرمایا کہ الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی ایک کے پاس ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح یہ روزہ بھی ڈھال ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے جنۃ حصن حصین من النار، کہ یہ روزہ یہ ڈھال ہے، مضبوط قلعہ ہے، کس سے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ جب شیطان سے بچیں گے تو نتیجتاً جہنم سے بھی بچیں گے، شیطان کی پیروی سے تابع داری سے بچیں گے تو جہنم سے بھی بچیں گے۔ اب اگلے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنیے، فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا بالغیبہ وبکذب، کہ یہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو ہم پھاڑ نہیں دیتے، توڑ نہیں دیتے، برباد نہیں کر لیتے۔ یہ کب برباد ہوتا ہے؟ فرمایا غیبت کرنے سے۔ مسلمان بھائی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، روزہ رکھا بھی ہوا ہو، روزے کا فائدہ برباد، اس کا مقصد فیل۔ اسی طرح اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے سے بھی وہ روزہ، وہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جو نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ نافرمانیوں کی وجہ سے ڈھال اس کے کام کی نہیں رہتی، ڈھال اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے روزہ ڈھال۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے اپنے گریبان میں نظر ڈال کے کہ کیا واقعی روزہ ہمارے لیے اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دے رہا ہے؟ ہم نافرمانیوں سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، جھوٹ کے کاروبار سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں۔ کیا ان چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا، یہ قدرت اللہ شہاب نے، اس کا ایک کتاب ہے بڑی ضخیم، شہاب نامہ۔ اس نے ایک عجیب واقعہ اس میں لکھا ہے کہ میں ہالینڈ میں تھا اور ہالینڈ کے ایک جنگل کو میں جا رہا تھا، پھر رہا تھا، سیر کر رہا تھا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا اور کیا سنتا ہوں کہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک انسان، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے بڑے ترنم سے، سورۃ الرحمن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہاں ہالینڈ میں جنگل میں قرآن پڑھ رہا، یہ کوئی مسلمان ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب چلا گیا۔ قریب جا کے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہوا تو میں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟
میں نے کہا میں پاکستان کا رہنے والا ہوں. جب میں نے پاکستان کا نام لیا تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا یہ اسلام کی دولت مجھے پاکستان کے شہر کراچی سے ملی، اس لیے مجھے پاکستان سے یک گنا محبت ہے کہ پاکستان سے یہ دولت ملی ہے. ہوا یہ کہ 1948 میں کارگو شپ پر کپتان تھا جو ساز و سامان لے جاتی ہے شپ 1948 میں، اور پاکستان سے اور اس پورے علاقے سے یورپ میں اور پورے دوسرے علاقوں میں مال سپلائی کرتی تھی. میں اس شپ کا کپتان تھا. 1948 میں رمضان المبارک تھا. میں اس شپ پر موجود ہوں کہ کام کرنے والے، سامان اتارنے والے اور سامان لوڈ کرنے والے وہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، بے حال ہو رہے ہیں پسینے سے. ہمارے شپ کے ملازموں نے پانی بنایا ٹھنڈا اور ان کو پیش کیا اور انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں، ہمارا روزہ ہے، ہم پانی نہیں پیئیں گے. یہ کہتا ہے کپتان کہ میں نے ان مزدوروں میں سے ایک بوڑھا دیکھا، سر رسیدہ تھا، بڑی عمر کا تھا، اور وہ بھی اسی طرح پسینے میں شرابی ہوں. مجھے بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا اس پر. میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کے اپنے کیبن میں لے آیا اور جوس کا ٹھنڈا گلاس اسے تھمایا اور کہا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم اپنی پیاس بجھا لو. اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. 3 بار اس نے یہ کہا اللہ اللہ اللہ، اور اشارہ کیا کہ اگر کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھنے والا موجود ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اس نے برداشت کیا، مگر اللہ کی نافرمانی کو اس نے قبول نہیں کیا. میرے بھائیوں، یہ ہے روزہ. اگر روزہ رکھ کے ہم پانی چھپ کے بھی نہیں پیتے، چھپ کے پانی نہیں پیتے، چھپ کے کوئی چیز نہیں کھاتے، اپنے نفس کو کی تسکین کے لیے چھپ کے کوئی اس قسم کا کھانے پینے کا مشغلہ اختیار نہیں کرتے، تو مجھے آپ بتلائیں روزہ رکھنے کے بعد نافرمانی کرنے کا ارتکاب کیا رہتا ہے، اس کا جواز باقی کیا رہتا ہے؟ اگر پینا ناجائز ہے تو نافرمانی کرنی ناجائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا ناجائز نہیں ہے، جھوٹا کاروبار کرنا ناجائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر ناجائز ہیں تو پھر روزہ گھر رکھ کے ان چیزوں کے ارتکاب کا کوئی تک باقی نہیں رہتا. اگر ہم پانی نہیں پیتے، کوئی ایک لقمہ چھوٹا سا وہ اپنے گلے کے نیچے اس لیے نہیں اتارتے کہ اس میں اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہے، روزہ رکھ کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں پھر روزہ رکھ کے ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی دوسری نافرمانیوں کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ کپتان کہتا ہے کہ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے دل میں اسلام گھر کر گیا اور میں مسلمان ہو گیا. یہ ابتدا بنی میرے مسلمان ہونے کی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روزہ نافرمانیوں سے بچاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نافرمانیوں سے اجتناب کرو، اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ. روزے کا فائدہ یہ ہے. اگر یہ روزے کا فائدہ نہیں ہے تو یہ سمجھیے کہ ہمیں روزے نے کوئی فائدہ، کوئی مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا فائدہ کتنا ہے. احادیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہ حسنہ بعشر امثالہا. میں اس روایت کی تفسیر گزشتہ خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا، اسی کا یہ حصہ ہے. فرمایا کہ ہر عمل اس کا بدلہ، اس کی نیکی 10 گنا ہے. 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرے
تو 10 کا ثواب ہے. ایک دفعہ آپ کلمہ خیر کہیں تو 10 دفعہ اس کا جو ہے اجر ملتا ہے. یہ کتنی کرم نوازی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ غلطی ایک ہو تو اس کا بدلہ ایک ملے، لیکن اگر نیکی ایک ہو تو اس کا بدلہ 10 گنا ملے. 10 گنا بھی نہیں، 10 گنا سے لے کے 700 تک اخلاص کی وجہ سے، اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کی وجہ سے 10 سے لے کے 700 نیکی کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن قال اللہ عز وجل الا الصوم، لیکن اللہ فرماتے ہیں روزہ نہیں. روزے کا اجر 700 گنا نہیں، بلکہ کیا ہے فإنہ لی وأنا أجزي بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا. روزے کی جزا میں خود دوں گا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ وہ فرشتوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ اس کا اجر کتنا لکھنا ہے، لیکن روزے کے اجر کا بدلہ وہ فرشتوں کو نہیں بتلایا. وہ فرشتے یہی لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اب اس روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ کون دے گا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کتنا دے گا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. وہ اجر کتنا عطا فرمائے گا یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. ایک پہلو یہ دیکھیے، دوسرا پہلو یہ بھی دیکھیے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روزہ والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام کی ہر بات، ہر فرمان سچا، مگر اس کے باوجود آپ نے حلفاً یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں کستوری سے بھی بہتر ہے. یہ کستوری سے بھی بہتر ہے. کستوری کا کیا بھاؤ ہے آج؟ کستوری کا کیا بھاؤ ہے؟ 50,000 روپے سے بھی اوپر ایک تولہ ہے. اتنی قیمتی، اس سے بھی زیادہ اطیب اور زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب یہ روزے دار کے منہ کی بو ہے. اللہ ذوالجلال کے ہاں اس روزے دار کے منہ کی بو کی قدر و منزلت کا یہ عالم ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون قیامت کے دن شہید کے خون سے اس طرح خوشبو آ رہی ہوگی جس طرح کستوری کی خوشبو آتی. شہید کے خون سے قیامت کے دن یہ شہید قبر سے اٹھے گا تو اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، تازہ خون. ہزاروں سال اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا خون بہہ رہا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے خون سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اب آپ غور کریں کہ یہ شہید ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہ روزے دار ہے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت میں اور فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے روزے کو پورا کرتا ہے. اس کے منہ کی بو اللہ ذوالجلال کے ہاں اطیب من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. گویا شہید کے خون سے بھی زیادہ قدر و منزلت اس روزے دار کے منہ کی بو ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ روزے کا فائدہ کیا ہے، روزے کی قدر و منزلت کیا ہے، جس کی قدر و منزلت آج ہم نہیں سمجھتے. مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس کی جتنی عزت و آبرو ہوتی ہے، جتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، اگر اس کی قدر و منزلت نہ کی جائے تو پھر وبال بھی اس کا اتنا ہی ہوتا ہے. پھر اس کا وبال بھی اتنا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں
حدیث میں قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے بیت اللہ کے بارے میں، حرم پاک کے بارے میں، آپ سنتے ہیں علماء سے کہ حرم میں ایک نماز 1,00,000 کا اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ حرم میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے حرم میں نماز پڑھنے کا، لیکن اس کا وبال بھی کیا دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جو یہاں الحاد کا ارادہ بھی کرتا ہے ہم اس کو عذاب علیم دیں گے۔ دوسری مقامات پر غلطی اور گناہ کا ارادہ وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہاں حرم میں گناہ کا ارادہ بھی باعث مواخذہ ہے۔ بات سمجھے، یہاں گناہ کا ارادہ بھی موجب پرسش ہے، یہ اس کی حرمت کو پائمال کرنے کا گویا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو مقام دوسری عام عورتوں کا ہے، تم نبی کی بیوی ہو، تم مومنوں کی مائیں ہو، تم مومنوں کی مائیں ہو۔ فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیوی ہو، تمہارا مقام اور عام عورتوں کا مقام نہیں ہے، تمہاری حیثیت عام عورتوں کی حیثیت نہیں ہے، تم نبی کی بیوی ہو، اور اگر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اللہ ذوالجلال تمہیں ڈبل سزا دے گا، اللہ تمہیں ڈبل سزا دے گا۔ اور یہ ڈبل سزا دینا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ڈبل سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ غور کیجئے ازواج مطہرات کو کن الفاظ سے اللہ ذوالجلال نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے تو پھر نافرمانی کے نتیجے میں عذاب اور پرسش وہ بھی بہت زیادہ اور بہت سخت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور مقام دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے نبی ولولا ان ثبتناک، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 75 ہے، 75 اور 76۔ اللہ فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل کو میں مضبوط نہ رکھتا، مشرکین اور کفار جو آپ کے درپے آدار ہیں، جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو مختلف آپ کو پروگرام دیتے ہیں، آپ یہ بات مان لیں، اتنی سی بات مان لیں، تھوڑی سی ہمدردی ہمارے ساتھ کریں، ہمارے معبودوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، یہ ساری باتیں جو آپ سے کہہ رہے ہیں اگر میری طرف سے تمہارے دل کو مضبوط نہ رکھا ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف میلان کر لیتے، کچھ نہ کچھ، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں ڈبل سزا آپ کو دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولا تجد لک علینا نصیرا، اور کوئی اپنا مددگار بھی تم نہ پاتے، اپنا معاون اور مددگار بھی آپ کسی کو نہ پاتے۔ جتنی جگہ افضل ہو، جتنا مقام افضل ہو، جتنی شخصیت افضل ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس مقام پر غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ غلطی دوسری عام غلطیوں سے
نتیجتاً بڑھ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ویل للعالم ویل للجاہل وللعالم 7 مرات، وللعالم 7 مرات۔ افسوس ہے، جاہل پر افسوس ہے، نادان ہے، وہ تو عالم نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن عالم پر 7 مرتبہ افسوس کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ غلطی کی، جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی اس کا ارتکاب کیا، اس پر 7 مرتبہ افسوس۔ یعنی علم کے باوجود اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کا جرم زیادہ ہے نسبتاً کس کے؟ جو جاہل ہے، جو بے خبر ہے۔ اس کے پاس تو پھر ایک عذر کی گنجائش ہے، لیکن اس کے پاس عذر کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک ہے، اس کا اتنا مقام ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ صوم کا روزے کا مہینہ ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے منہ کی خوشبو یا بو وہ کستوری سے افضل ہے، اس کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہے، اور اس کا اجر فرشتے وہ نہیں رقم کرتے، بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اپنے بندوں کو میں خود عطا فرماؤں گا۔ یہ روزے کا اتنا بڑا اجر ہے، لیکن اگر انسان روزہ نہیں رکھتا، رمضان المبارک کی قدر و منزلت نہیں کرتا، رمضان کی حرمت کا اہتمام نہیں کرتا، اس میں اور دوسرے مہینوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، تو پھر اس کا وبال بھی بہت سخت ہے، اس کی بات پرس بھی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ معروف روایت ہے، نبی علیہ السلام اپنے ممبر مبارک پر تشریف لے گئے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے یہ نیا عمل دیکھ کے فراغت کے بعد آپ سے استفسار کیا کہ حضور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے 3 سیڑھیوں پر، 3 زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 پکارا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل نے آگے کہا ہے، جبرائیل نے آگے کہا ہے کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش کا کوئی سامان تیار نہیں کیا۔ جبرائیل نے کہا میں نے بھی آمین کہا ہے اس دعا پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس دعا پر آمین کہتا ہوں۔ اب بتلائیے اگر روزے کا یہ اجر و ثواب ہے، رمضان کا یہ درجہ اور مرتبہ ہے، تو اب رمضان کی بے حرمتی اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی سے انحراف، اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے سے بے پرواہی، یہ کتنے بڑے وبال کا ذریعہ بنتی، کتنے بڑے وبال کا ذریعہ۔ اگر اتنا اجر بڑا ہے تو بات پرش بھی بڑی ہے۔ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رمضان میں بھلائی سے محروم ہو گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ جو اس رمضان میں، جو رمضان میں بھلائی سے محروم ہوا تو وہ صرف اسی ایک روزے کی بھلائی سے محروم نہیں ہوا، بلکہ ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی بہتری اس سے وہ محروم ہو گیا جو رمضان المبارک میں محروم ہو گئے۔ تو اگر رمضان بہت سی سعادتوں کا باعث ہے، بہت سی برکتوں کا باعث ہے، بہت سی رضا جوئیوں کا سبب ہے، تو میرے بھائیوں یہ بہت سی محرومیوں کا بھی سبب ہے، یہ بہت سی ناکامیوں کا بھی سبب ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس پلڑے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے لیے
رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار کے ذریعے بخشش اور مغفرت کا کوئی سامان بنا لیا ہے یا نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے کے لیے کیا ہم نے گناہ اور معاصی کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ اور اللہ کی اطاعت اور فرم برداری کی طرف ہم پلٹے ہیں یا نہیں پلٹے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کا داعیہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا اور اپنی طبیعت میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ موزن نہیں ہوتا تو پھر یہی سمجھیے کہ رمضان کے آنے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور ان لمحات اور ان اوقات کی قدر و منزلت پہچاننی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن پر اللہ راضی ہے، جن پہ اللہ ناراض ہے ان کاموں سے اللہ ذوالجلال ہمیں بچائے رکھے، اللہ جہنم سے بھی ہمیں بچائے، اللہ اپنی نافرمانیوں سے بھی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔